السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. سوال ہے پاکستان کا، سوال ہے پاکستان کے پری میڈیکل اسٹوڈنٹس کا، کیونکہ ایک بہت بڑا خواب اور سوال ہوتا ہے کہ جناب ہر گھر کا جو پری میڈیکل میں پڑھ رہا ہوتا ہے بچہ کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے. اب ڈاکٹر میں MBBS کرنا ہے یا اس نے جو ہے وہ ڈینٹل کی طرف جانا ہے، یہ اس کی اپنی چوائس بھی ہوتی ہے. اور پھر اس سے بھی تعلق ہوتا ہے کہ آپ ٹیسٹ جو ہے کس طرح کا دیتے ہیں یا آپ کی انٹر میں یا A لیول میں کتنے نمبرز آئے ہیں. اب جو ٹیسٹ ہے وہ ہے NMDCAT کا، یعنی نیشنل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ. اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ احتجاج ہوئے پورے پاکستان کے اندر، اور پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ، میڈیکل اسٹوڈنٹ، اور خاص طور پہ جو جن کے ٹیسٹ نہیں ہو سکے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنی اپنی وجوہات بتائیں کہ جناب پہلے جو ہے وہ کیا مسئلہ تھا، اب کیا مسئلہ ہو گیا. تو PMC یعنی پاکستان میڈیکل کمیشن جو بنایا گیا اس پر بھی بہت سارے سوال اٹھائے گئے کہ اس کا طریقہ کار یا پروسیس جو ایگزامینیشن کا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس پر ہم کراچی میں آج بات کر رہے ہیں انیس حسین انسٹیٹیوٹس کے اندر، اور ہمارے سامنے وہی اسٹوڈنٹ موجود ہیں کہ جو یہ ٹیسٹ دینے جائیں گے. تو ان کے ذہن میں کیا سوالات ہیں ہم جانیں گے. گیسٹ پینل کا تعارف کراؤں گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قادر خان مندوخیل صاحب. آپ MNA ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ڈفرینٹ جو کمیٹیز ہیں پارلیمنٹ کے اندر اس کے بھی ممبر ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد اکرم خان صاحب. آپ کا تعلق انیس حسین انسٹیٹیوٹ سے ہے اور یہاں پہ آپ پروجیکٹ مینیجر ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ مخدوم بلاول صاحب موجود ہیں کہ جو ایک اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہیں، یوتھ پارلیمنٹ سے بھی آپ کا تعلق ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر صفی الدین صدیقی صاحب جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، اور آپ بھی اس شعبے کے اندر بہت زیادہ اسکلز رکھتے ہیں، اور آپ کے پورے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو اگر قادر خان مندوخیل صاحب اور جو گیسٹ ہیں آپ کی اجازت ہو تو میں اسٹوڈنٹ سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہی کا مسئلہ ہے. تو پہلے تو آپ بتائیں مخدوم، کیا ایشو آپ کے نزدیک یہ ایشو ہے کیا اس ٹیسٹ کے حوالے سے؟ سب سے بڑا ایجوکیشن کی فیلڈ میں جو ایشو اسٹارٹ ہوتا ہے اس کا بیسک ریزن ہی اس کی پالیسی ہوتی ہے. تو یونیفارم ٹیسٹنگ سسٹم خود ایک بڑا ایشو ہے، لیکن اسی یونیفارم ٹیسٹنگ سسٹم کے اندر جو سب سے پہلا ایشو آتا ہے وہ آتا ہے ٹیسٹ کا اسٹینڈرڈ، کہ ٹیسٹ کا اسٹینڈرڈ اچھا نہیں ہے. ریزن یہ ہے کہ جب ڈی سینٹرلائزڈ ایجوکیشن سسٹم میں یونیفارم ٹیسٹنگ سسٹم لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کافی ساری، لیکن فیڈرل گورنمنٹ یہ بات کہہ رہی ہے کہ چیزیں اگر کہیں بگڑی ہوئی نہیں، کہیں خراب تھیں تو ہم آہستہ آہستہ اس کو ٹھیک کریں گے. تو ایک فیڈرل لیول پر ایک یکساں تعلیمی نظام کے تحت اگر ایک ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، سب کو ایک طرح جانچا جا رہا ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. سر کنسٹرکشن جو ہوتی ہے وہ اوپر سے نیچے نہیں ہوتی، نیچے سے اوپر ہوتی ہے. تو پہلے ہم نے کیا کرنا پڑے گا کہ اپنے ہی پروونشل لیول پر یا نیشنل لیول پر ایک سینٹرلائز سسٹم لائیں گے، پھر ہم سینٹرلائزڈ ایجوکیشن جو ہے نا اس یونیفارم ٹیسٹنگ سسٹم کی طرف جائیں گے. اب ایجوکیشن سسٹم ڈی سینٹرلائز، یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروونشل لیول پر جو آپ کا کیریکولم ہے خاص طور پر پری میڈیکل کا، اس میں بچے پڑھ کچھ اور رہے ہیں اور ٹیسٹ جو آ رہا ہے وہ فیڈرل بورڈ کے حساب سے آ رہا ہے. یہ مسئلہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فیڈرل بورڈ کا نہیں ہے. پنجاب بورڈ میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن یہ سندھ میں KPK میں بلوچستان میں یہ مسئلہ موجود ہے. سر نیشنل لیول کا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ نیشنل لیول پر ہمارے پاس 7 ایجوکیشن بورڈز ہیں. فیڈرل بورڈ، آغا خان بورڈ، کیمبرج بورڈ، پنجاب بورڈ، سندھ اینڈ KPK اینڈ بلوچستان بورڈ. ان کے کریکولم جو ہے وہ 60 to 70% جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. 30 to 40% ان کا کریکولم جو سلیبس ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی ہے اس میں یونیفارم ٹاپکس پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ان کا رائٹر اور ان کے جو پروف ریڈرز ہیں وہ ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے پھر جو یونیفارم ٹاپکس میں نے بولا کہ 40% تک سیم ہے، ان کے پھر ایکسپلینیشن اینڈ ایگزامپلس میں بھی ڈفرینس آتا ہے. اگر ایک جسٹ ایگزامپل دوں گا کہ پازیٹیو فیڈ بیک میکینزم کا ایک ٹاپک ہے. فیڈرل بورڈ میں اس کی ایگزامپل ہوتی ہے آکسیٹوسن، پنجاب بورڈ کی اس کی ایگزامپل ہے آکسیٹوسن، سندھ بورڈ میں کہتا ہے نہیں پازیٹیو فیڈ بیک میکینزم کی جو ایگزامپل ہے وہ تو ہے ٹیمپریچر. پریگنینسی کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ سندھ ٹیکسٹ بک میں 263 ڈیز کا دیا ہوا ہے ٹرائمیسٹر کا، وہاں 280 ڈیز فیڈرل بورڈ میں دیا ہوا ہے. یہ وہ میں چیزیں بتا رہا ہوں جو MDCAT کا حصہ تھی، نیشنل MDCAT کا، اور وہاں پہ دونوں آپشنز پاسبل تھے. اب سندھ بورڈ کا بچہ وہ کرے گا جو اس نے پڑھا تھا، فیڈرل بورڈ کا بچہ وہ مارک کرے گا وہ اس نے پڑھا تھا، لیکن کی میں تو سر ایک ہی آپشن صحیح ہوگا نا، دو آپشن صحیح تو نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیسٹ کا تو جو مسئلہ ہے وہ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اصل مسئلہ جو کیریکولم کا ہے. اگر کیریکولم ایک کر دیا جائے یا سب جگہ ایک جیسا پڑھایا جائے، اس پر ابھی ہمارے ایکسپرٹس موجود ہیں اور یہ آپ کو مطمئن کریں گے، آپ بے فکر رہے آپ کے سوال سے. میں لیکن اس پہلے مرحلے پروگرام کے جن اسٹوڈنٹس نے یہ آواز اٹھائی ہے، یہ میں کہوں گا جن اسٹوڈنٹس نے ہمیں بلایا ہے کہ جناب اس موضوع پہ پروگرام ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا پروگرام بھی عوام کی آواز ہے اور لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں اس پر ہم ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ اس پر یہ آواز اٹھائیں. تو میں پہلے جو ہے اسٹوڈنٹس کی بات سننا چاہوں گا. جی آپ فرمائیے.
مین ریزن ہے کہ ہم سندھ بورڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ہے ہمارے پاس صرف 1 ایئر ہوتا ہے جس میں ہمیں سیکنڈ ایئر بھی کرنا پڑتا ہے اور ایم ڈی کیٹ بھی کرنا پڑتا ہے. ہم تو سندھ بورڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمارا جو ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر فیڈرل بورڈ, پنجاب بورڈ, کے پی کے بورڈ سب آتا ہے. تو وی نیڈ سینٹرلائز سندھ بورڈ پیپر جس سے ہمیں ایک لائلٹی ہو, ایکویلٹی ہو. اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں. اکرم صاحب آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ سر میں ان دونوں کو یہ بات کا اتفاق کروں گا. جو ہمارے پبلک کالجز ہیں سر, ان پبلک کالجز میں ہمارا ہی بچہ جاتا ہے, یعنی سندھ کے کالجز میں سندھ کا ہی بچہ جاتا ہے. اگر سندھ کے کالج میں سندھ کے بچے کو ہی جانا ہے, وہ بچہ پنجاب نہیں جا رہا, کے پی کے نہیں جا رہا, بلوچستان نہیں جا رہا, تو پھر کیوں نہ سندھ کا جو سلیبس پڑھایا گیا اسی کو فالو کر کے بچوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے, یا پھر وہ کام کیا جائے کہ جو بالکل نیچے لیول سے جو وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ جو نا بھائی ایک سینٹرلائز جو نا بھائی کورس آؤٹ لائن ہونی چاہیے 7th 8th 9th 10th بیسک لیول سے, نہ کہ ایم ڈی کیٹ کے جو نا بھائی ایک دم سے لا کے جو نا بچوں پہ وہ کیا جائے. ڈاکٹر سفید الدین صدیقی صاحب, سر آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ جو ایشو ہے جو بچوں کو فیس کرنا پڑا, یہ کریکولم کا ایشو نہیں ہے, یہ ایشو ہے پی ایم سی کی طرف سے ڈیٹس کانسٹنٹلی چینج کرنے کا. یہ ایشو ہے اچانک ایک نیا سسٹم لاگو کرنے کا. اگر آپ ایک نیا سسٹم لا رہے ہیں جو آل ٹوگیدر پرانے سسٹم سے ڈفرینٹ ہے, تو آپ اس کو پہلے سے بتائیں. آپ 2021 میں اپلائی کیا نہیں کرتے, آپ 23 میں کرتے, 21 میں اناؤنس کرتے. بچے جو ہیں وہ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے. جہاں تک کریکولم کا تعلق ہے, کسی بھی یونیورسٹی کا ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا, وہ ایک اسٹینڈرڈ کریکولم پر ہوتا ہے. آپ نے سندھ میں کیا پڑھا ہے, پنجاب میں کیا پڑھا ہے, فیڈرل میں کیا پڑھا ہے, ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. آپ کو اس کریکولم کی قابل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ ہو اور ایک اسٹینڈرڈائزڈ کریکولم ہو. پھر میڈیکل از دا موسٹ کمپیٹیٹو فیلڈ ان دا ورلڈ. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک مسئلہ ہے, آپ بات تو ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن بچہ تو وہی پڑھے گا جو اس کے کریکولم میں ہوگا. اب وہ اس حساب سے تو نہیں پڑھے گا کہ جہاں آگے اس نے ٹیسٹ دینا ہے, وہ تو جو اس کے پاس جو اسے ایگزام دینا ہے, کیونکہ پہلے تو اسے اپنا انٹر کا یا اے لیول پاس کرنا ہے. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دو چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں, ایک انٹر کو پاس کرنے کا ٹارگٹ اور ایک ایم ڈی کیٹ کو پاس کرنے کا ٹارگٹ. یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی تیر سے دونوں شکار ہو جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ جب انٹر پڑھ رہے ہیں, ایم ڈی کیٹ اگر اپنا اسٹینڈرڈ کمزور کرے گا, اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو ڈاکٹرز خراب ملنا شروع ہوں گے. آپ کو ڈاکٹرز اچھے چاہیے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے چاہیے, تو آپ کو ایم ڈی کیٹ کا اسٹینڈرڈ امپروو کرنا ہے. آٹومیٹیکلی نیچے کے سارے اس میں ضرورت پیش کیوں آئی؟ پاکستان میڈیکل ڈینٹل ایسوسیشن جو پہلے موجود تھی, پی ایم ڈی سی جو تھی, کونسل موجود تھی, تو پھر اس کو ختم کر کے پھر کیوں یہ پی ایم سی جو ہے بنائی گئی؟ دیکھیں, یہ میں نہیں جانتا, مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹس مور آف اے پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو میٹر. لیکن یہ ضرور ہے کہ پی ایم سی نے جو اسٹیپس لیے ہیں, موسٹ آف دیم آر گڈ اینڈ موسٹ آف دیم آر ڈائریکٹڈ, ایٹ لیسٹ دا گول از ٹو امپروو دا اسٹینڈرڈس. ٹھیک ہے, اس میں یقیناً ان سے امپلیمنٹیشن میں غلطیاں ہو رہی ہیں, پروسیس میں غلطیاں ہو رہی ہیں, چیزیں وہ ہاف ہارٹڈ کر رہے ہیں یا کنفیوز ہو کے کر رہے ہیں, جس کا نقصان الٹیمیٹلی ہم مزید سوالوں کی جانے پائیں گے. جی سر, انجینئرنگ یونیورسٹی ہے ہماری این آئی ڈی یونیورسٹی, وہ بھی کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ لے رہی ہے. آپ نے کبھی سنا کوئی انجینئر روڈ پہ کھڑا ہوئے احتجاج کرتے ہوئے کے خلاف؟ ٹھیک ہے, یہ میڈیکل کا بچہ کیوں کر رہا ہے؟ کچھ تو ہے سر. تو آنکھیں چتر ملک کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے مسئلے حل نہیں ہوتے سر. آنکھیں کھول کے مسئلوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے, مسئلوں سے لڑنا ہوتا ہے. ہم اسی لیے آج بیٹھے ہیں کہ اس پر جو ہے ہم ایک ایکسپرٹس بھی ہیں, اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں, تو ان کی رائے لے سکیں, اور پارلیمنٹیرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب, آپ ایک معروف وکیل بھی ہیں, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. آپ فرمائیں سر, یہ مسئلہ بنیادی طور پہ ہے کیا؟ کیا جو پرانا سسٹم تھا اس سے کیا پرابلم آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس فیڈرل گورنمنٹ نے یہ نیا سسٹم جو لے کر آئے؟ دیکھیے, جیسے سر نے فرمایا کہ یہ پولیٹیکل ایشو بن گیا, کیونکہ پی ایم ڈی سی کو جو ہیڈ کر رہا تھا وہ پیپلز پارٹی کا ڈاکٹر عاصم صاحب کر رہے تھے. اب ان کو خلاف انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی ہے, پی ایم ڈی سی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. یہ مقدمہ چل رہا ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک. بالآخر انہوں نے پی ایم ڈی سی کو ختم کر کے, کیونکہ جو منمانی وفاقی حکومت کرنا چاہ رہی تھی وہ نہیں کر سکی, انہیں پورا ہدارہ اڑا دیا, اس کی جگہ پی ایم سی لایا. ٹھیک ہے, اب سیاسی اغراض و مقاصد تو آپ کے ہو سکتے ہیں, مگر بچوں کے مستقبل سے کھیلنے کا اجازت کس نے آپ کو دی ہے؟ جب 18 امینڈمنٹ کے تحت آپ نے یہ چیپٹر پروونشل دے دیا ہے, پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہیلتھ کا اور ایجوکیشن کا, تو پھر آپ کو وزیر تعلیم رکھنے کی بھی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے رکھا. شفقت محمود صاحب کی بات کر رہا ہوں.
اور پھر جب آپ نے رکھا اس کو وزیر تعلیم تو آپ پروونشل جو منسٹر ہے, جو ایجوکیشن منسٹر ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ ایک پالیسی بنا لیں. ٹھیک ہے, اب پالیسی اگر آپ نہیں بنا سکتے ہو تو آپ بچوں کے مستقبل سے کیوں کھیل رہے ہو؟ میں بھی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہوں, تو سوال یہ ہے کہ جب آپ کو سر فرما رہے ہیں بچوں کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے یا جو پچھلا 70-75 سال کی بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ ٹھیک کرنے کی ہے یا بگاڑ رہے؟ اگر یہ بچے سامنے جب پی ایم ڈی سی کا جو دور تھا, کیا یہ بچے مجھے بتائیں گے وہاں کوئی ٹیسٹ غلط آتا تھا, کوئی سوال غلط آتا تھا, کوئی اس طرح دو کمروں کے فلیٹ میں گھسیٹ کے ٹیسٹ لیا جاتا ہے؟ مجھے آپ فرمائیں, کیا یہ معاملے کو خراب کیا گیا ہے یا جو بگاڑ تھی پہلے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ لیکن میں اس کا آپٹیمسٹک ویو رکھتا ہوں. یقیناً مجھے لگتا ہے کہ چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یقیناً اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل کرنے کی ضرورت ہے جو نہیں کی گئی. اگر انہوں نے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پروونشل منسٹرز کو انوالو کیا جاتا اور ان سے ان اسٹیک ہولڈرز کی ریکوائرمنٹ بھی دی جاتی تو چیزیں بہتر ہو سکتی تھی. وہی جو انہوں نے اچانک بس فیصلہ کیا, اچانک لاگو کیا, بھائی آپ 2 سال بعد لاگو کر سکتے تھے, آپ پرانا سسٹم چلنے دیتے 2 سال, چیز سب کو ایگری کراتے, سب سے بات. جی اب جیسے یہ کورس میں جو سندھ میں جو پڑھایا جا رہا ہے اس میں یہ جو چیپٹر 1 ہے پرسنٹیج ہیل, یہ پنجاب میں ہے, فیڈرل میں ہے, سندھ میں نہیں ہے. بچہ کہاں سے پاس کرے گا؟ سیکنڈ اس کے بایولوجی کا چیپٹر 1 پازیٹیو جو ہے نا وہ فیڈ بیک میکینزم. اب اس حوالے سے اگر سندھ میں یہ سبجیکٹ نہیں ہے, وفاق یا پنجاب میں ہے, ٹیسٹ یقیناً وفاق سے آئے گا, تو یہ سندھ کے بچے کہاں سے پاس کریں گے؟ یا تو آپ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے جو وفاق کا کورس ہے اس کو تمام صوبوں میں وہی کرا دے. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ صوبوں کا کورس الگ ہے اور یہاں پڑھایا جائے کچھ ہے اور وفاق کے تحت آپ ایگزام دے رہے ہیں. سر نے بات ہوئی المیہ یہ کہ یہ سب زیادتیاں ہو رہی ہیں اور پھر وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہیں کہ سندھ کے بچوں کا 25% رزلٹ ہے, پنجاب کا 70% رزلٹ ہے. ٹوٹل رزلٹ کیا ہے اس دفعہ جو ہے؟ جو سندھ کا رزلٹ تھا وہ 22% رہا. نہیں ٹوٹل 34%. 34% رزلٹ بھی وہ جو ایک انہوں نے نئی ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کی جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھی, جس کو انہوں نے کہا پوسٹ ایگزام. جب ہم نے احتجاج کیا, روڈوں پہ نکلے, کورٹ کچہری پہنچے, دیکھیے ہم نے ہمیشہ ساری زندگی بورڈ پہ مارکر سے پڑھایا, یہ کام ہمارا نہیں تھا. جب زیادتی اس لیول پہ پہنچ گئی تو ہم بچوں کے ساتھ نکلے. اس میں جو ہے جب پورے پاکستان سے پریشر ہوا, ایک بچی بلوچستان کی اس پولیس شیلنگ کی وجہ سے شہید ہوئی, اور جو نا بھائی کئی جو ہمارے اسلام آباد میں اور دوسری جگہوں پہ جو نا بھائی بچوں کے اوپر زیادتیاں ہوئی, شیلنگ ہوئی, سب کچھ ہوا. تو جا کے جب یہ پریشر ان پہ ڈیولپ ہوا تو انہوں نے کیا یہ کہ ایک انہوں نے پوسٹ ایگزام انالیسس کا نام لیا. وہ انالیسس میں انہوں نے ایک دن کے اندر جو 9% رزلٹ تھا اس کو 34% پہ پہنچا دیا. یعنی 50,000 بچہ 2 دن کے اندر پاس کر دیا, یہ کہہ کے کہ کسی کے 40 سوال غلط تھے, کسی کے 30 سوال غلط تھے, کسی کے 20 سوال غلط تھے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ 210 سوال کے پیپر میں 40 سوال اگر غلط تم نے دیے تو تمہاری کریڈیبلٹی پہ تو ویسی کوشچن مارک لگ گیا. میں اس سلسلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پی ایم سی کے جو نمائندے ہیں سندھ میں, ان کو بھی ہم نے اس پروگرام میں دعوت دی تھی, لیکن وہ نہیں آ سکے یا انہوں نے معذرت کی ہم سے کہ وہ نہیں آ سکتے, ورنہ ہم سمجھتے تھے کہ ان کا بھی ہونا شو میں ضروری تھا. اور آج کے پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ آخر میں ہم کیا جو ہے اس کا ہمارے مہمان ایکسپرٹس اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کا رزلٹ پیش کرتے ہیں. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. اس لیے آج ہم پاکستان بھر کے پری میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بہت ایک اہم ایشو لے کر حاضر ہوئے ہیں, اور وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے حوالے سے ہے کہ نیشنل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ, اس پر جو ہے مختلف ہمارے پاس آواز آئی مختلف اسٹوڈنٹس کی. آج ہمیں خاص طور پہ یہاں پہ بلایا گیا ہے, تو ہم جانیں گے آپ سے جناب, آپ کے نزدیک سب سے بڑا اس میں ایشو ہے کیا اس ٹیسٹ میں؟ اچھا, میں اسٹوڈنٹس کے ہی بیہاف کے اوپر یہ ایک کویشچن رکھنا چاہتا ہوں اپنے ایکسپرٹس کے سامنے بھی اور پی ایم سی کے سامنے بھی. لاسٹ ایئر بھی جس طرح سے ہمارے پاس ٹیسٹ ہوا, آن لائن ٹیسٹنگ سسٹم تھا جو کہ بالکل ایک ناقص سسٹم تھا. تو جس طرح سے پہلے ٹیسٹ لیا جاتا تھا, ایک دن میں ایک ٹیسٹ ہوتا تھا اور پیپر بیسڈ ٹیسٹ ہوتا تھا.
تو میں چاہتا ہوں ہمارے پہلے پیپر بیس ہوتا تھا, اس میں کاربن کاپی ہوتی تھی, اس میں آپ کے پاس بھی ریکارڈ ہوتا تھا کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں, تو یہ ایک بڑا ایشو ٹرانسپیرنٹ نظام تھا. اچھا, اور ایک دن میں ہوتا تھا. اب کیونکہ ایک ٹیکنالوجی کی مدد سے ہو رہا ہے, لیپ ٹاپ کے ذریعے ہو رہا ہے, تو اس میں ڈاکٹر صاحب پہلے آپ فرمائیں اس ایشو کے حوالے سے, کیونکہ یہ بہت بڑا سوال ہے, جام جا رہے ہیں, ہر جگہ یہ بات کہی جا رہی ہے. جی, اس میں پیپر اور ٹیکنالوجی کا استعمال, پیپر کے بجائے کمپیوٹر کا استعمال, یقیناً ٹیسٹ کے اسٹینڈرڈ کو اور لوپ ہولز کو بہتر کرنے کے لیے کیا گیا ہے. لیکن یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جو ہماری میجورٹی آف دی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے یا نہیں ہے, ان کے پاس اس کو پریکٹس کرنے کی آپشن ہے یا نہیں ہے, تو اس کو پہلے انشور کیا جاتا, اس کے لیے ٹائم دیا جاتا, اور لوکل گورنمنٹس کو ٹائم دیا جاتا ہے, انسٹیٹیوٹس کو ائم دیا جاتا کہ ہر بچہ اس طرح سے اس سافٹ ویئر ٹائپ کے ٹیسٹ کو پریکٹس کر سکے. یہ ٹیکنالوجی کا استعمال تو بہت بہتر ہے اتنے سارے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے. بہتر تو ہے, مگر آپ بہتر اپرچونٹی تو ایکول دے دیں. جیسا تھرپارکر کی بات کی ہے, زوب کی بات کروں, وزیرستان کی بات کروں, کراچی, سر سندھ گورنمنٹ دے نا یہاں پہ معیار بہتر, تو سندھ گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ تعلیم کا بہتر کرے. میری وہ وزیرستان بھی میں نے بولا, بلوچستان بھی بولا نا, تو وہاں کی صوبائی حکومت کرے. دیکھیں وہاں پہ صوبائی حکومت, جب آپ کے پورے ڈسٹرکٹ میں کالج نہ ہو, میری اپنی 2 ڈسٹرکٹ میں کیماڑی اور ویسٹ میں آج تک کوئی یونیورسٹی نہیں, پہلی مرتبہ یونیورسٹی کے لیے میں نے موو کیا فائلیں جو بن رہی ابھی بنے گی. آپ مجھے بتاؤ وہاں پہ جب بچے کے پاس اسمارٹ فون نہ ہو, لائٹ نہ ہو, گیس نہ ہو, کوئی اور سسٹم نہ ہو ان کے پاس, آپ ڈائریکٹ جا کے HSN اور اسلام آباد کے بچوں کے ساتھ آپ کمپیوٹر میں بٹھا دے, جی آپ ٹیسٹ دے دو, کیسے کہاں سے. اچھا میں تو اس کی بات نہیں کروں, میں تو آپ کو کراچی کی بات کروں. اگر میں ڈیفنس کے بچے کو دیکھ لوں یا میرے حلقے NA249 بلدیہ ٹاؤن احتیاط ٹاؤن کے بچوں کو, زمین آسمان کا فرق ہے. میں بلوچستان وزیرستان کی تو بات ہی نہیں کروں. دوسری بات, یہ ABM سسٹم کی طرح یہ ایک ٹیکنیک ہے, اور ٹیکنیک یہ ہے کہ آج میرے سندھ کے بچوں کے کوٹے پہ 40% پنجاب کے بچے ایڈمیشن لے رہے جو 5% ہے. تو کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے کمپٹیشن کرا کے, آپ نے میرے دیہات کے بچوں کو کمپیوٹر پڑھا کے لاہور کے, اسلام آباد کے بچوں کے ساتھ آپ نے بٹھا دیے, تو میرے بچے خاک پاس ہوں گے. دوسری بات, انٹرنیشنل ریسرچ ہے, کمپیوٹر کے سامنے یہ 2.5 ساڑھے 3 گھنٹے کا پیپر ہے. ریسرچ یہ ہے کہ 45 منٹ سے زیادہ جو نا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ان کی جو میموری ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ 3.5 گھنٹے کا پیپر لے رہے, چاہے اسلام کے کہاں سے کریں گے مجھے بات بتائیں. اور پھر جو پیپر والا سسٹم تھا, جو کیونکہ آپ پورا ملک کا ایکول سسٹم کرے, آرٹیکل آئین کے آرٹیکل 25 یہ کیا کہتا ہے, 6 ایئر سے لے کے 16 تک ایجوکیشن فری. کیا آپ نے فری دیے؟ کیا صوبائی حکومت اور فاقی حکومت نے فری دیے؟ کیا آپ جو ایک نصاب بنا رہے ہو, ایک نصاب آپ یہ بتاؤ, وہی اپرچونٹی, وہی لیپ ٹاپ, وہی ساری چیزیں آپ نے بلدیہ ٹاؤن, احتیاط ٹاؤن, وزیرستان, بلوچستان کو دیے, آپ نے نہیں دیے. آپ ہم امریکہ کی, یورپ کی مثال دیتے ہیں, وہاں پہ بھی ہر ایک جو ہے ہائر ایجوکیشن حاصل نہیں کر رہا. گورنمنٹ بھی جو ہے وہ 14 کلاسز تک, جو ہے 16 کلاسز تک فری ایجوکیشن دیتی ہے. اس کے بعد یہ نہیں کہتی کہ جناب ہر ایک جو ہے وہ آگے ڈاکٹر بن جائے یا ہائر ایجوکیشن میں پہنچ جائے. جو اس 14 ایئرس تک کی ایجوکیشن میں جس کی, یا 12 ایئر ایجوکیشن کے اندر جس کی کوالٹی ایجوکیشن رہی ہے, وہی آگے جائے گا. اصل چیز یہ کہ میڈیکل کالج ہو, انجینئرنگ کالج ہو, یا لمس ہے, IBA ہے, تو آپ ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنا اسٹینڈرڈ کم کر لیں یا اپنے انٹری ٹیسٹ کو آسان بنا لیں, کہ کیونکہ ہمارے بچوں کو اپرچونٹی نہیں ملی تھی تو یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر ان کو فرض کیجئے, جیسے کوٹا سسٹم بھی اسی کا ایک وہ ہے طریقہ کار کہ ان کو آگے لایا جاتا ہے, لیکن اگر ایسا کیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ بچہ جو میڈیکل میں جائے گا وہ چلے گا ہی نہیں. جب اس کے پاس وہ بیسک نالج اور بیسک کمپیٹنسی نہیں ہے تو وہ MBBS میں کیسے چلے گا. دیکھیں میرا مقابلہ میرے بچے کے ساتھ آپ کورس کا مقابلہ کریں, وہی کورس آپ کو جو اسلام آباد کے بچے نے کورس پڑھا ہے وہ میرے بچے نے پڑھا نہیں ہے تو آپ فیل کر دے. لیکن میرے بچے کو اچانک آپ دیا سے اٹھا کے کمپیوٹر میں بٹھا دو, وہ پیپر جو آتا بھی وہ تب بھی نہیں کر سکے گا. سر بات کرتے ہیں اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ سسٹم, جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کمپیوٹرائز سسٹم سے لے رہے ہیں. اس کے ٹیبلٹ کو جب ہم نے اسٹوڈنٹس کو دیا, ودن 30 منٹس ہم نے بولا کہ بھائی آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, ہم آپ کا وائی فائی ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں. مطلب پہلے ہم نے اسٹوڈنٹ کو پین پرووائڈ کیا, آپ ٹیسٹ کریں, پھر ہم نے ان سے پین لے لیا, بولا آپ ہاتھوں سے جو ہے نا وہ فل کرتے ہیں, آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ٹیسٹ میں تھا کوشچن, واٹ آر دا کیریکٹرسٹکس آف دا انزائم, اور اس کے پتہ ہے آپشنز کیا تھے, واٹ, کلو واٹ, اینڈ مطلب آپشن کوشچن جو تھا وہ بایولوجی کا تھا, آپشنز اس میں کس کے تھے, فزکس کے تھے. ایک کوشچن کیمسٹری سے ریلیٹڈ تھا جس کو ہم اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کر رہے ہیں. سر ایکچولی وہ ہے ہی نہیں, دیز آر دا ہائپوتھیٹیکل اسٹیٹمنٹس.
ریئلٹی یہ ہے کہ اس ٹیسٹنگ سسٹم میں ہمارے پاس نہ اتنا 5G یا 4G کے کنیکٹیوٹی ایشوز ہر علاقے میں ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کیسے علاقے میں 3G بھی نہیں چلتا, ہمارے یہاں پہ 4G چلتا ہے. اس کے علاوہ ٹیبلیٹس کو جب ہم نے کیا تو اس میں ٹیکنیکل ایشوز تھے, اسکرین وائٹ ہو گیا, کوسچن لوڈ کرنے میں. یہ سارے سوالات جو ہے PMC تک پہنچ رہے ہیں آپ کے, اور وہ یقینی طور پہ اس کے جوابات ضرور دیں گے. ناظرین ٹائم ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے سوال پاکستان. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج ہم پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کا ایک سوال تھا ہمارے پاس کہ جناب ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو ہے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ, اس کے حوالے سے پاکستان میڈیکل کمیشن کے سامنے اپنی گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں. تو اسی لیے ہم آج انیس حسین انسٹیٹیوٹ کے اندر آئے, اور یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو تیاری کر رہے ہیں MD CAT کی, ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کے کیا ایشوز ہیں. تو اس لاسٹ سیشن کے اندر ہم جاننا چاہیں گے کہ اور مزید کیا آپ کے سوالات ہیں. جی سر, یہ کہ 1 day 1 ٹیسٹ ہونا چاہیے, یعنی تاکہ سارے بچوں کا ڈیفیکلٹی لیول بالکل سیم ہو, اور جو گریس مارکس ملے ہیں بچوں کو وہ کس بیسس پہ ملے یہ بھی بتانا چاہیے. کسی کو 10, کسی کو 15, کسی کو 20, اس طرح کس طرح ملے. یہ ایک بہت بڑا ایشو جو ہے بہت سے اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں, اس پر اسی بات کو کوئی اور کنٹینیو کرنا چاہے گا. سر, سب سے پہلے یہاں پہ گریس مارکس کا جو سسٹم ہوا ہے اس کے اندر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایکویلٹی نہیں ہوئی. دیکھیے, سافٹ ویئر دنیا بھر میں جیسے کہیں پر بھی کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, میں نے آپ کو تذکرہ کیا NLD میں بھی کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہے, لیکن کسی بھی انجینئر کو کھڑے ہو کے احتجاج کرتے ہوئے نہیں سنا. بیریئرز ہوتے ہیں کہ اس چیپٹر سے اس میں اسٹوڈنٹس یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو لاسٹ میں ٹیسٹ دے گا 30 یعنی لاسٹ کے ویک میں دے رہا ہوں, اس کو اپرچونٹی مل جائے گی کہ وہ پہلے کے اسٹوڈنٹس ہوں گے پوچھ سکے گا کہ بھائی کیا سوالات آئے تھے. ٹائم ڈیوریشن کا مسئلہ نمبر دوسرا بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. حالانکہ پیپر ڈیفرنٹ ہے, ہر دفعہ پیپر ڈیفرنٹ ہے. لیکن نہیں, دیکھیں لمیٹڈ ڈیٹا ہے نا, 10,000 15,000 20,000. ایز این انسٹیٹیوٹ ہم نے بچوں سے ایک گروپ بنایا, ہم نے کہا کہ بھائی جو سوال آپ کو یاد ہو وہ آ کے اس میں ڈالتے جاؤ تاکہ باقی بچوں کو آسانی ہو. 10-15 دن بعد جو بچے جا رہے تھے وہ سب یہ کہتے ہیں سر وہ تو سوالات وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں. لاسٹ ایئر اراؤنڈ 1000 اسٹوڈنٹس کو یا 500 کو BDS میں ایڈمیشن دیا گیا لوور کرائٹیریا پہ, لیکن 3 مہینے بعد کورٹ میں چیلنج ہوا اور ان سب کے ایڈمیشن کینسل ہوئے, ان سب کو ریفنڈ کیا. لوور کرائٹیریا کلیئر کرو, یعنی مطلب 65% لاسٹ ایئر 60% پاسنگ تھا, لیکن اراؤنڈ 500 to 1000 اسٹوڈنٹس کو بلو 65 BDS میں ایڈمیشن دیا گیا سندھ میں, لیکن آفٹر 3 months کورٹ میں کیس ہوا اور ان کے سب کے ایڈمیشن کینسل کر دیے گئے. اس بار سندھ گورنمنٹ نے پھر بولا کہ ہم بلو 65 والوں کو BDS میں ایڈمیشن دیں گے, اور اراؤنڈ 2000 اسٹوڈنٹس کو BDS میں سندھ کے اندر ایڈمیشن دیے گئے. لیکن کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے جو پرومس کیا تھا کہ ہم SMDC بنائیں گے اور ڈگری SMDC دے گی, ابھی تک وہ SMDC فارم نہیں ہوئی. تو کیا یہ فیڈرل اور پروونشل کی جنگ میں واپس اراؤنڈ 2000 سے 3000 بچوں کے ایڈمیشن کینسل ہوں گے, یا سندھ گورنمنٹ SMDC جو اس کا پرومس کیا تھا وہ جلد سے جلد سندھ اسمبلی میں لے کے آئے گا؟ بندو خیل صاحب, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آلریڈی کابینہ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا, پاس کیا ہے کہ 50% والوں کو ایڈمیشن دیں گے. اب وفاقی حکومت میں اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ان کو نہیں مان رہے ہیں, تو یقیناً SN اسمبلی سے بل بھی پاس ہوگا. اور پھر میں یہ سوال کروں کہ جب 18 امینڈمنٹ کے تحت آپ نے یہ ایجوکیشن اور ہیلتھ پروونشل سبجیکٹ کو دے دیا ہے, ایک طرف تو ہمارے خلاف باتیں ہو رہی ہے فلاں اسپتال بیکار ہے, فلاں اسپتال انجیکشن نہیں مل رہا ہے, اور دوسری طرف آپ مجھے اختیارات نہیں دے رہے ہو. اسی طرح جب میں اپنا ایک رولز بنا رہا ہوں اپنی صوبے کا, SMDC میں بناؤں گا یا جو بھی میں بل پاس کروں گا, تو مجھے پتہ ہے کہ میرے سندھ کے بچے کمپٹیشن میں پنجاب کی یا دوسرے رول پہ نہیں آ سکتے. یہاں لوکل لاز بھی ہوتے ہیں, یہاں لوکل رولز بھی ہوتے ہیں. میں جیسا سر نے کہا کہ تھرپاکر کے بچے, وزیرستان کے بچے اور زوب کے بچوں کو یا میرے حلقے بلدیہ کے بچوں کو آپ کلفٹن یا اسلام آباد کے بچوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ہمیں وفاقی حکومت کام کرنے دے, اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کروں گا کہ یہ آپ کا مسئلہ میں اٹھاؤں گا اپنی سندھ حکومت کے فورم پہ, اور انشاءاللہ یہ جو پرسنٹیج معاملہ ہے یا جو یہ ایگزام ایرریلیونٹ کوسچن ہے یا سبجیکٹ میں فرق ہے, اس کو ہم ہمیشہ کہ ہم عدالت کے فورم پہ بھی عمل کریں گے اور سندھ اسمبلی کے فورم پہ بھی حل کر کے دیں گے. میں آج زد پہ گر ہوں تو خوشگما نہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ سر 2 طرح کے بچے ہیں, ایک وہ جو سندھ میں پڑھ رہے ہیں یعنی جن کو بلو 65 داخلہ دیا گیا ہے, دوسری جانب وہ بچے ہیں جو کرغستان سے, رشیا سے, چائنا سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں جہاں پر MD CAT کا نام و نشان نہیں ہے. ایک جانب PMC انہیں ڈگری بھی دے رہی ہے, انہیں لائسنس بھی دے رہی ہے, لیکن ایسے بچے جو ان کے ملک میں ہی پڑھ رہے ہیں, جنہوں نے انٹر میں اچھی پرسنٹیج بھی لی گئی ہے, سر ان کے ساتھ کیوں ناانصافی کی جا رہی ہے؟ انہیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو لائسنس نہیں دیں گے؟ سر یہ کیا آپ کے بچے نہیں ہیں, کہ آپ کے وطن کے بچے نہیں ہیں؟ تو سر یہ ایک نہیں 2 پاکستان کیوں ہو رہے ہیں؟
ہم اس ایشو کو اب سوشل میڈیا کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. آج الیکٹرانک میڈیا کے اوپر آپ کی تفصص سے آ چکا ہے, اور اس کے بعد بھی اگر ہماری آواز نہیں سنی گی تو پھر ہم ایک مرتبہ پہ سڑکوں پر آئیں گے, اور پھر جب سڑکوں پر آئیں گے تو یقیناً آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایشوز جو کریٹ کیا ہے نا وفاقی حکومت کی ہے. سندھ حکومت یا ہمارے عزرا پی ایچ او صاحبہ پہلے ہی آپ کے ساتھ ہے. آج آپ کے پروگرام میں میری موجودگی اس بات کی نشاندہی ہے کہ سندھ حکومت آپ کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے. تو یہ انشاءاللہ اگر یہ پروونشل لیول پہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکا تو آپ کے پاس بغیر فیس کا وکیل بھی موجود ہے انشاءاللہ, جیسا رضوان جعفر صاحب کم کریں گے آپ کو مقدمہ بھی لڑیں گے انشاءاللہ. بالکل آپ کو دیں گے مائک پلیز. جی سر میرا صرف ایک ہی کوشچن ہے کہ ابھی جو ہمارے پاس 2022 کے ڈیڈ لائن آ گئی ہے ایم ڈی کیٹ کی 15 اگست, اور اس میں ہمارا جو سلیبس ہے وہ وہی پرانا ہے 2021 والا, اور اناؤنسمنٹ یہ کی گئی ہے کہ اگر ہمیں چینجنگ کرنی ہوگی تو ہم لوگ آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے. تو کب تک اپڈیٹ کریں گے؟ سینٹ گورنمنٹ سے یہی میں کوشچن کرنا چاہوں گی کہ نا ہماری جو گورنمنٹ خود کوئی اسٹیپ نہیں لے سکتی, فیڈرل گورنمنٹ صرف 2 منتھ پہلے ہی اسٹیپ لیتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو جی پلیز کا لا ہے کہ 6 مہینے پہلے ان کو اپنا سلیبس دینا ہے. لا ان کے اپنے لا میں پی ایم سی کے لکھا ہوا ہے, اس کو بھی وائلیٹ کیا. پچھلے سال جون میں انہوں نے سلیبس دیا اور اگست میں ٹیسٹ لیا, ان کے لا میں لکھا ہے 6 مہینے پہلے. اب اس سال 6 مہینے پہلے سلیبس نہیں دیا, یہ کہہ دیا کہ پچھلے سال والا سلیبس یہ ہے, کچھ چینج کرنا ہوگا تو ہم کر دیں گے تاکہ اس لا کے کوئی بات اگینسٹ میں نہ اٹھائی جا سکے. اس لیے فروری میں یہ بات کی اناؤنسمنٹ کر دی کہ وہ پچھلا سلیبس ہی پڑھ لو, ہاں کچھ چینج کرنا تو ہم بعد میں بتائیں گے. پچھلے سال بھی وائلیٹ کیا, اس سال بھی وائلیٹ کر رہے پی ایم سی والے. جی ڈاکٹر صاحب میں اس سلسلے میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ بات تمام گورنمنٹس کو, فیڈرل اور سندھ دونوں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا ہاتھ باندھ کے کہ بھائی خدا کے واسطے آپ لوگ اسٹوڈنٹ کی ایگزامینیشن ڈیٹس, ان کا کریکولم, ان کا سلیبس کمپلسری شامل ہوگا نہیں ہوگا, خالی الیکٹیو کاؤنٹ ہوگا نہیں ہوگا, یہ ساری پالیسیز کم از کم 12 مہینے پہلے فائنل کر کے اس کو پتھر میں لکیر بنا دیا کریں. یہ جو ہر 15 دن بعد, ہر 1 مہینے بعد یہ چینج ہوتا ہے, ان بچوں کا مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ پڑھائی کریں یا بار بار اس ٹینشن سے جائیں کہ جی ہوگا نہیں ہوگا, اس سلیبس سے ہوگا, اس سلیبس سے ہوگا, یہ اس سے باہر نکالیں. اب ویری کوئک لاسٹ کے اندر بس مجھے آپ کا کوئی سوال اگر رہ گیا تو اس طرف بڑھتے ہیں. جی سر یہ تھا کہ پی ایم سی کہتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ بالکل کریکٹ ہے. تو انہوں نے ہمیں ٹائم, جو ہم لوگ ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں تو انہوں نے ٹائم ڈیوریشن دی تھی کہ آفٹر ٹیسٹ 30 منٹ کے بعد ہمارا رزلٹ آ جائے گا. تو یہ کس قسم کا سسٹم ہے کہ کسی کا رزلٹ 2 دن بعد آتا ہے, کسی کا رزلٹ 30 منٹ بعد آتا ہے, کسی کا رزلٹ 3 گھنٹے بعد رزلٹ آتا ہے. تو بچے ڈپریشن میں رہتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ کیوں نہیں آیا. اور اس چیز اور کسی بھی جو بچے ہیں, جو آپ لوگ نوجوان ہیں, آپ لوگوں کو کبھی بھی یہ فیل نہیں جانی چاہیے حکومت کی طرف سے, ریاست کی طرف سے, کہ ان کے ساتھ کسی بھی زیادتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں مثال موجود ہے. آپ کا جرمنی فری ایجوکیشن دے رہے ہیں, آپ کا چائنا فری ایجوکیشن دے رہے ہیں. ہمارے آئین کا آرٹیکل 25A میں یہ لکھا ہے کہ 6 سال سے لے کے 16 صوبائی ایشو ہے. دیکھیں میں اسی طرح کو جو ہے فری ایجوکیشن دینی چاہیے, بالکل دینا چاہیے. اچھا, جب ہم سندھ گورنمنٹ سے سوال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم فری ایجوکیشن دے رہے ہیں, ہم کرا دیں سرکاری اسکول میں داخلہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ سب سے پہلے تو جتنے وزیر, مشیر, ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, پہلے اپنے بچوں کا یہ سرکاری اسکول میں داخلہ کرائیں, پھر آپ عوام سے بولے کہ جو ہے وہ یہ فری ایجوکیشن آپ لیں. دیکھیں یہ شرط لگانا کہ وزیر مشیر اپنے بچوں کو داخل کریں. میرے بچے میرے ایریا میں نہیں پڑھ رہے, مگر میری ایریا کی جو اسکول اور پہلی مرتبہ میں نے یونیورسٹی کا آغاز کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ, تو انشاءاللہ ہم اس کو اتنی بہترین بنائیں گے کہ خود ہمارے بچے یا آنے والے بچے جو نا وہ ضرور اس میں ایڈمیشن لیں گے. جناب والا مخدوم صاحب, آپ سے ہم فرمائیں گے آپ کے نزدیک یہ سولوشن کیا ہے؟ پاکستان ایک ملٹی نیشنل اینڈ ملٹی کلچرل کنٹری ہے, اس میں اور ریجنل لینگویجز بھی ہیں. اگر ہم یونیفارمٹی کی طرف جائیں گے تو ان بچوں کے ساتھ ساتھ ان لینگویجز کا بھی استحصال ہوگا. ہمیں محمد علی جناح کے 14 پوائنٹس جو ایک پروگریسو کنٹری کا تھیم تھا, اس میں پروونشل آٹونومی موجود ہے. نہیں مجھے آپ پوائنٹس بتائیں. لاسٹ ہے بس 2 ہی پوائنٹس ہوں گے. پاکستان ریزولوشن میں بھی پروونشل آٹونومی موجود ہے, پاکستان کانسٹیٹیوشن میں بھی. ہمیں ان تمام چیزوں کو ایویلویٹ کر کے ان میں چھپے ترقی کو راز ڈھانچنا پڑے گا, اور یونیفارمٹی کے بجائے آٹونومی دینی پڑے گی. تبھی کیونکہ گھر کے معاملات کو گھر کا سربراہ ہی سالو کر سکتا ہے, علاقے کا وڈیرا یا چودھری گھر کے معاملات کو سالو نہیں کر سکتا. تو سمپل سی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں پروونشل لیول پہ ہونا چاہیے, پروونشل لیول پہ پروونشل آٹونومی ہونی چاہیے, کیونکہ کنٹری کے ترقی کا راز ان کی لوکل گورنمنٹ مضبوط ہونا ہوتا ہے. چھوٹے پرابلم چھوٹی لیول پہ سالو ہو جائیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک حل ہے اس کا؟ ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر صفی الدین صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے بہترین اسٹینڈرڈز ڈیفائن کیے جائیں,
اور اس کے بعد ان بہترین اسٹینڈرڈس کو پورے ملک میں ایکولی لاگو کیا جائے. ہر ملک کے ہر کونے میں ہر بچے کو ایک سے مواقع پرووائڈ کیے جائیں, اور اس میں اٹانومی ہو یا نہ ہو یہ سیاسی مسئلہ ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ملک کا ہر بچہ ایک سی اپارچونٹی کے ساتھ بہترین پڑھائی حاصل کر سکے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے ابھی پچھلے دن میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہمارے جو بینکرز ہیں وہ عام جو لوگ جاتے ہیں وہ انگریزی میں بات کرتے ہیں, سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں تو نہیں سمجھتے. تو کیوں نہ آپ ایجوکیشن کو آسان ہی کرے گی. ہماری جو قومی زبان ہے اردو ہے, اور آلریڈی سپریم کورٹ کا آخری فیصلہ بھی اردو میں لکھا گیا اور آئین کا حصہ بھی ہے. تو آپ اس کو جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ جو لوکل لینگویجز ہے, کیونکہ لا میں بھی ہے, بحیثیت وکیل میں بتا رہا ہوں کہ لوکل لاز بھی موجود ہے, تو آپ کو لوکل لاز اور لوکل لینگویجز کو بھی آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے نیشنل پالیسی بنانا ہے. میں دوبارہ کہوں گا کہ اسلام آباد کی اور تھر کی اور بلدیہ کے بچوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے ہو, آپ ان کے لیے الگ الگ بنائیں گے. دیکھیے میرا موقف یہ ہے کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہے. پی ایم سی بے شک لیڈ کرے, لیکن صوبائی خود مختاری کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے پاس اگر ٹیسٹ ایک دن ہوتا رہا ہے اور وہ اس کے جو نا بہترین نتائج, آپ نے خود اپنی بات میں کہا کہ پاکستان کے ڈاکٹر پوری دنیا میں مشہور ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پی ایم ڈی سی جب تک تھی تب بھی جو نا ڈاکٹر مشہور تھے, اور پی ایم سی آئی ہے تو ان کا پروڈکٹ تو جو نا 4-5 سال بعد نظر آئے گا. تو جو سسٹم چل رہا تھا اس میں کوئی غلطی نہیں تھی, بلکہ وہ فیئر تھا, وہ سامنے تھا. یہ چیز چھپی ہوئی ہے, اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں جو نا بھائی انڈر دا ٹیبل بہت ساری چیزیں پاسبل ہو سکتی ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا میں دنیا بھر سے جو نا بھائی پیسہ لے کر آؤں گا. یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں کا بچہ اٹھ کے جا کے کرغزستان میں پڑھ رہا ہے, یہاں کا بچہ اٹھ کے جا کے چائنا میں پڑھ رہا ہے. ان بچوں کو پھر ایکسپٹ پی ایم سی کر رہی ہے, لیکن ہمارے لوکل بچوں کو ایکسپٹ نہیں کری, جیسے منیب نے کہا. تو بالکل اپنے بچوں کا خیال رکھا جائے, یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے. اگر کہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے یہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو اپنی پالیسیز کو صحیح کیا جائے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ پینلسٹ کا, تمام اسٹوڈنٹس کا, اور اس کے علاوہ بھی لاتعداد اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے ہمیں اس ایشو کے حوالے سے کہا تھا کہ سب کو ہم ایک وقت میں نہیں بلا سکے, لیکن پھر بھی ہم نے پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کی آواز اٹھائی اس پروگرام کے ذریعے, جو کہ نیشنل ایم ڈی کیٹ جو ہے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ, اس کے حوالے سے اپنی ریزرویشنز رکھتے ہیں. یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں, اور ان میں کسی قسم کی فیلنگ نہیں جانی چاہیے کہ ان سے کسی بھی طرح کی کوئی زیادتی ہو رہی ہے. تو ان کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے, اور اگر ملکی سطح پہ کوئی چیز سامنے آتی ہے تو صوبائی سطح پر جو ادارے ہیں, جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے ساتھ مل کر مشاورت کے ساتھ جو ہے پالیسی آگے آنی چاہیے. اور جو سوالات ہمارے پروگرام میں اٹھائے گئے یا جو ہے آج ان اسٹوڈنٹس کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں, پی ایم سی جو ہے اس کا جواب دے, کیونکہ اگر جواب نہیں دیں گی تو پھر یہ سوال اور بڑھتے چلے جائیں گے. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, سوال ہے پاکستان.